ایک خلاصہ اور ایسنس کے طور پر مختصر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میں جب تاویل کی مہارت پیدا ہو جائے گی تو آپ آیتوں کو ملا سکیں گے، کہاں عرش اور کہاں کشتی۔ لیکن جب سمندر پر عرش کو تسلیم کیا جائے تو اسی کو کشتی کیوں نہ کہا جائے؟ کشتی اور کوئی چیز نہیں ہے، پانی پر چلنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، وہی کشتی ہے، وہی جہاز ہے۔ اور اب سورہ رحمان کی طرف آئیے کہ اب کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کو عجیب طرح سے ترجمہ کیا علماء نے، کہا کہ زمین پر جو مخلوقات ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے۔ یہ بہت عام بات ہے، اللہ کی عادت ایسی نہیں ہے کہ بہت عام بات کرتا ہے جس کو سب جانتے ہیں۔ کس کو انکار تھا کہ زمین پر رہنے والے لوگ نہیں مرتے ہیں؟ کس نے کہا تھا کہ اس کی تردید کی خدا نے؟ ایسا نہیں، ایک آیت قابل وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ کشتیوں کا ذکر ہے۔ ہر عالم شخصی میں ایک کشتی ہے، تو یہ واحد سے جمع ہو گیا، اور خدا نے کہا کہ وہ کشتیاں جو خاص ہیں، جو اسپیشل ہیں، جو آج کے درجے میں، وہ خدا کے ہیں۔ کیا خدا کو یہ فرمانا چاہیے، یہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ دنیا میں جو سڑی ہوئی کشتیاں ہیں جو لوگوں کی ہیں، خدا کہے کہ یہ کشتیاں میری ہیں؟ اس نسبت میں کیا فضیلت ہے؟ خدا کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہارے سب گھر میرے گھر ہیں۔ خدا ایک خاص چیز کو اپناتے ہوئے کہتا کہ یہ میرا گھر ہے، جو خانہ کعبہ ہے۔ ایک خاص چیز کو اپنی ذات سے منسوب کر لیتا ہے، عام چیزوں کا ذکر نہیں فرماتا ہے۔ تو لوگوں کی سادگی کہیے یا امام سے رجوع کرنے کی سزا کہیے کہ ان کشتیوں سے انہوں نے بس جو دریا میں کشتیاں ہیں ان کو لیا، اور فنا کے معاملے میں یہ کہا کہ بس دنیا میں جتنے ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ حالانکہ حکمت اور تعویل یہ نہیں ہے۔ حکمت اور تعویل یہ ہے کہ عوالم شخصی میں جتنی کشتیاں ہیں جن کا مرتبہ عرش کی طرح ہے، اور ان میں جتنے لوگ ہیں وہ سب فنا ہو جانے والے ہیں، اور یہ فنا تعریف کے طور پر ہے، کیونکہ یہ فنا فی اللہ ہے، کیونکہ یہ فنا فی الامام ہے جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس کشتی میں جو ہستی ہے اس میں سب لوگ فنا ہو جاتے ہیں۔ آپ اس حکمت کے بغیر لوگوں سے یہ کہیں کہ لوگ جا کر عرش پر فنا ہو جاتے ہیں تو ان کو حیرت ہوگی اور باور بھی نہیں کریں گے، کیونکہ عرش تک رسائی کے لوگ قائل نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ بات مشکل بھی نہیں ہے کہ صوفیوں کی اصطلاح میں، یہ اصطلاح بھی مولا ہی کی ہے،
فنا فی اللہ جب ممکن ہے تو یہ فنا کہاں ہوگی؟ خدا جہاں پر ہے وہاں فنا ہوگی۔ اگر خدا کے لیے مثال کے طور پر عرش ہے اور خدا صاحب عرش ہے تو عرش تک رسا ہو کر فنا ہو جانا پڑے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ خدا جہاں بھی ہو وہاں عرش کا تصور ہے، بالکل ایسا ہی تصور ہے کہ کشتیوں میں جو بھی ہیں وہ فنا ہو جانے والے ہیں، تعریف کے طور پر ہیں اور لوگوں کے فائدے کے طور پر ہے۔ سورہ رحمان میں شروع سے لے کر آخر تک جتنی آیات ہیں ان سب آیات میں بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر ہے، چنانچہ یہ فنا ہو جانا بھی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، اس لیے کہ خدا میں فنا ہو جانا ہے، نیست اور نابود ہو جانے کے لیے فنا ہو جانا نہیں ہے، بلکہ فنا فی اللہ و بقا باللہ کے معنی میں فنا ہو جانا ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑی نعمت ہے، سو خدا تعریف کے طور پر اس کا تذکرہ فرماتا ہے، اور نفی کے طور پر نہیں کہ کوئی کہتا ہو کہ ان کو چھوڑو ابھی وہ ہلاک ہو جانے والے ہیں، ابھی نیست اور نابود ہو جانے والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سورہ رحمان میں شروع سے لے کر آخر تک نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد کشتی کے بارے میں اس ڈسکوری سے بہت سی معلومات ہو سکتی ہیں۔ ہم آپ کے لیے لکھ رہے ہیں انڈیکس میں، بہت یہ خداوند کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے، اور سب کے دل میں جو ایک خواہش ہے وہ دعا کی حیثیت رکھتی ہے، جو خیرخواہی ہے وہ ایک دعا کی حیثیت سے ہے، مشقت اور کوشش اور یہاں تک آنا یہ ایک عبادت ہے۔ ان تمام نیکیوں کے نتیجے میں خداوند آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے ان عزیزوں کی، بہت بڑی سعادت مندی ہے جو اس تخلیق کے لیے سبب ہیں اور اس کارخانے میں شامل اور داخل ہیں۔ مولا کے اس کارخانے میں جو علم کا کارخانہ ہے، جو معرفت کا کارخانہ ہے، تو انشاءاللہ آپ کی خاطر خواہ علمی خدمت ہوگی اور توقع سے زیادہ۔ اس میں احسان آپ کے امام کا ہے، کسی شخص کا احسان نہیں ہے، اسی کے لیے شکر گزار ہو جانا ہے، اسی کے لیے تابعدار ہو جانا ہے، اسی کا عاشق ہو جانا ہے، اسی کے احسان کو ماننا ہے اور زندگی بھر اس کے لیے وفاداری کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی آپ ایسا بھی کریں، موجودہ وقت میں جتنے بڑے بڑے علماء کے تراجم ہیں وہ لائیں، کچھ میرے پاس بھی ہیں، سامنے رکھیں، اور جو امام کے علم کے کارخانے سے چیز بن کر سامنے آتی ہے اس کو دیکھیں اور ان ترجموں کو دیکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں دیکھنا چاہیے، اختلافات کس چیز میں ہیں۔ تو
خوش بختی ہے، آپ ایسے ہوش مند ہے، آپ میں ذوق ہے، شوق ہے. میں دیکھتا ہوں ہر فرد کے چہرے پر خوشی ہے، شکر گزاری کا جذبہ ہے، اور دور سے آتے ہیں، مشقت اور تکلیف اٹھا کر آتے ہیں. اس کا اجر و صلہ آپ کو مل جائے گا، بہت شادمان ہو جائیں گے، بہت فرق و امتیاز ہوگا. آپ علم میں غنی ہو جائیں گے، رچ ہو جائیں گے. پھر کبھی یاد کریں گے کہ بہت اچھا ہوا کہ اپنے مشقت اٹھا کر اس کلاس میں شمولیت اختیار کی اور محنت مشقت اٹھائی. آپ کو اس کا پھل مل رہا ہے، اور اس دولت میں اضافہ ہونے والا ہے. یہ نعمت لازوال ہے. قیامت میں بھی آپ کو اس کا احساس ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا. جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی آپ کو اس کا احساس ہوگا، اور آپ بہت شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے ایک درویش کو دیکھا جو عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، جو اپنے روحانی تجربات بیان کرتا تھا اور قرآن سے ملا کر آپ کو باتیں کرتا تھا. انشاءاللہ آپ شادمان رہیں، خوش رہیں، خرسند رہیں. مولا آپ سے راضی ہو، آپ پر مہربان ہو. آمین یا رب العالمین.